بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام نجف کوفہ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ مبارک زیب تن کیے ہوئے ہیں اور اس کو ایک قسم کے ایک لباس سے ڈھانپے ہوئے ایک ایسے سرمئی گھوڑے پر سوار ہیں جس کی پیشانی پر ایک سفید سی لکیر ہے۔ آپ کو دیکھ کر سب لوگ یہ گمان کریں گے یہ بھی ہمارے ہی اہل شہر میں سے ہیں۔ اتنے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ علم مبارک لہرائیں گے جس کا چوب عرش کے چوبوں میں سے ایک ہے۔ اسے دیکھ کر ہر مومن کا دل فولاد کی طرح مضبوط و قوی ہو جائے گا۔ اس کو 40 مردوں کی طاقت ہو جائے گی، بلکہ جو مومن مر چکا ہوگا وہ بھی اپنی قبر میں خوش ہو جائے گا۔ وہ ایک دوسرے سے قبر میں ملاقات و زیارت کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خوشخبری سنائیں گے اور مبارکباد دیں گے۔ پھر آپ پر 13,313 فرشتے نازل ہوں گے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا وہ سب کے سب فرشتے ہی ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ وہی فرشتے ہوں گے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں ڈالے جانے کے وقت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے دریا کو شگاف دیتے وقت تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت تھے، اور 4,000 وہ فرشتے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور 313 وہ فرشتے ہوں گے جو جنگ بدر میں شریک تھے، اور 4,000 وہ فرشتے ہوں گے جو اس مقصد سے نازل ہوئے تھے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے، مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور اب وہ فرشتے آپ کی قبر پر بال پریشاں، سروں پر خاک اڑاتے ہوئے قیامت تک آنسو بہاتے رہیں گے، جن کے سردار کا نام منصور ہے، اور جو شخص آپ کی زیارت کے لیے آتا ہے یہ سب اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے زیارت کر کے رخصت ہوتا ہے تو یہ کچھ دور تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو یہ اس کی عیادت کرتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے تو یہ اس کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور بعد موت اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب اسی سرزمین پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔